بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148 پڑھتے ہیں، جس میں مسلح ہو کر بلوہ کرنے کے لیے سزا مقرر ہے۔ دفعہ 148 تعزیرات پاکستان میں کچھ اس طرح تفصیل دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو مہلک ہتھیار یا کسی ایسے شے سے مسلح ہو کہ اگر اس کو ہتھیار جرم کے طور پر کام میں لایا جائے تو اس سے ہلاکت واقع ہونے کا احتمال ہے، بلوہ کرنے کا مجرم ہو، یعنی کوئی تیز دھار آلہ مثلاً کلہاڑی، تلوار، برچی یا اسلحہ آتشین مثلاً بندوق، پستول سے مسلح ہو کر بلوہ کرنے والوں کے خلاف یہ دفعہ عائد ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلح ہو کر بلوہ کرتا ہے تو اس کے خلاف دفعہ 148 PPC کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر چند اشخاص خالی ہاتھ ہو اور چند اشخاص مہلک ہتھیار کے ساتھ مسلح ہو تو خالی ہاتھ والوں کے خلاف یہ دفعہ عائد نہیں ہوگی۔ ان کے خلاف دفعہ 147 کے تحت کارروائی ہوگی، اور جو اشخاص مسلح ہو تو اس کے خلاف دفعہ 148 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت اگر کوئی شخص مسلح ہو کر بلوہ کرتا ہے تو اس کی سزا دفعہ 148 کے تحت 3 سال قید ہے، یا اس سے جرمانہ وصول کیا جائے گا، یا دونوں سزاؤں کو یکجا کر کے اسے دی جائے گی، یعنی قید کی سزا بھی دی جائے گی اور ساتھ ہی اس سے جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر لاٹھی مہلک اسلحہ میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ دفعہ خاص کر تیز دھار آلات اور اسلحہ آتشین سے مسلح کرنے والے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سیکشن کے آخر میں ضابطہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں لکھا ہے قابل دست اندازی، وارنٹ، قابل ضمانت، قابل راضی نامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ قابل دست اندازی ہے، یعنی پولیس اس میں بغیر وارنٹ کی گرفتاری کر سکتا ہے، اور ابتدائی طور پر اس میں وارنٹ جاری ہوگا۔ اور یہ سیکشن یہ قابل ضمانت ہے، یعنی ملزم کو اس میں ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دفعہ قابل راضی نامہ بھی ہے، یعنی اس میں راضی نامہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ مجسٹریٹ درجہ اول کی ٹرائل ہے۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148 یعنی مسلح ہو کر بلوہ کرنا، اس پر تفصیلی بحث کی، اس کی سزا اس کو بھی تفصیل سے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔